کئی لوگ امام زمانہ کا نعرہ لے کر لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں، تو کوئی بھی ایسا بندہ آ کر کرے نا، اس کا قبلہ چیک کر لو. بس میں ایک ہنٹ دے رہا ہوں تمہیں. کیا چیک کر لو؟ قبلہ. ذاکر آئے، مولوی آئے، جنا کیپ والا خطیب آئے، اس سے پوچھ لینا کہ قبلہ تیرا قبلہ کیا ہے. اے امام زمانہ کی باتیں کرنے والے، تیرا قبلہ کیا ہے؟ ایک سوال کرنا، آپ تقلید کس کی کرتے ہو؟ آپ کس مجتہد کو مانتے ہو؟ آپ اپنے فقہی مسائل کس امام کے نائب عام سے سوال کرتے ہو؟ تو اگر یہ کہے نا نہیں ضرورت نہیں، ہم خود ہی کر لیتے ہیں، تو سمجھ جانا اس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. جب خود اپنے پاس ڈائریکشن نہیں ہے، یہ تجھے کہاں لے جائے گا؟ بندے کے پاس اپنی تو ڈائریکشن ہونی چاہیے نا. اگر یہ خود صحیح راستے پر نہیں ہے تو تجھے صحیح راستے پر. یہ بالکل آپ کو ویک پوائنٹ بتا رہا ہوں. ہاں کئی لوگ ہیں جو کسی کے خلاف بھی باتیں نہیں کرتے، لیکن جب پوچھو گے نا قبلہ کیا ہے تو بات کو گول مول کر جاتے ہیں. جانتے ہیں بھائی مثلا یہاں پہ سارے مقلد ہیں، مجتہدین کو ماننے والے ہیں، تو جب باتیں کرو گے تو باتوں گول مول کرتے ہیں. یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں ہم تقلید کرتے ہیں لیکن ان کی نہیں کرتے. اب کن کی کرتے ہو؟ کہتے وہ جو شیخ صدوق مجلسی جو دنیا سے چلے گئے، صدیاں گزر گئیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. کہ پھر تجھ میں تو وہی عقیدہ ہے جو ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کا ہے، وہ بھی صدیوں سے ایک مردہ مجتہد کو مان رہے ہیں. شیعہ مردہ کو نہیں مانتے، زندہ کو مانتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، یہ سارے زندہ نہیں ہے نا، صدیاں گزر گئی، لیکن آج تک اہل سنت کس کی تقلید میں ہے؟ امام حنیفہ کی تقلید میں. کوئی امام حنبل کی، کوئی امام مالک کی، کوئی امام شافعی کی. تو ہمارے یہاں واحد نظریہ ہے کہ ہم امام بھی وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، اس کا نائب بھی وہ ہوتا ہے زندہ ہو. خمینی کا نام بڑا تھا لیکن دنیا سے گئے، اب خمینی کی تقلید حرام ہے. اب اس کی کرو جو زندہ ہو، کیونکہ جب زندہ ہوگا تو حالات کو سمجھے گا. جو قبر میں ہے اس سے تو رجوع کیسے کرے گا؟ امام ہے لیکن پردہ غیب میں جا رہا ہے. مولا کہہ رہا اب تو ڈائریکٹ مجھ سے مل نہیں سکتا، تو لہٰذا ان کی طرف رجوع کرو جو میرے اخبار کو، حالات کو، واقعات کو، سیاست کو، پولیٹکس کو، تمام تر مسائل کو سمجھتے ہیں. لہٰذا وہ تجھے صحیح ڈائریکشن دے سکیں گے. اب بیچارہ اہل سنت اگر نیا مسئلہ آ جائے، ٹیسٹ ٹیوب بی بی کا مسئلہ ہے، کس سے پوچھے گا؟ امام حنیفہ سے پوچھے گا. اب وہ کیسے بتائے گا ان کو؟ اس زمانے میں تو یہ مشینری نہیں تھی. ہاں خون ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ، اپنا خون کسی کو دے سکتا ہوں، اس زمانے میں تو یہ ایشو نہیں تھا. اب بیچارے امام حنیفہ کیسے بتائیں گے، امام شافعی کیسے بتائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کو مانتے ہیں، لیکن مفتی پھر کرتا اپنی ہے، فتویٰ اپنا دیتا ہے، نام امام حنیفہ کا یوز کرتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ مجتہد وہ ہو جو زندہ ہو. یہ شرط ہے، زندہ ہوگا تو حالات کو سمجھے گا. ہاں شیعہ کیوں مضبوط ہیں؟ اسی لیے اگر کل خدا نخواست آپ کو یہ پتا چلے کہ ایرانی شیعہ ناکام ہوئے، اس کی دلیل بھی یہی ہوگی جہاں پر بھی اجتہاد کو چھوڑیں گے، مرجعیت کو چھوڑیں گے، ایرانی قوم تب تک کامیاب رہے گی جب تک مرجعیت کے ساتھ رہے گی. جس دن اس قوم نے مرجعیت کو چھوڑا، یہ قوم بھی برباد ہو جائے گی. کیونکہ نجات قبلے کی ڈائریکشن میں ہے. قبلہ صحیح ہے تو بندے کو نجات ملتی ہے، قبلہ اور ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو بندہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے. صلوات علی محمد و